مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ کراچی کے ایک بڑے ہی مشہور عالم دین ہیں، سمجھ سے بات باہر ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح سے یزید کی جو ہے وہ سائڈ لیتے ہیں، یزید کے بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں ہمیں۔ جی ہاں بھائیو، بالکل واضح میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں کراچی کے علماء ہیں، تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے، ان کی کم سے کم 4 سے 5 ویڈیو میں نے دیکھی، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب جواب دینا بنتا ہے۔ حالانکہ ہمارا اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے کہ علماء کو ہم جو ہے اس طرح سے ہینڈل کریں، ان کے اوپر تبصرے کریں، تو لیکن دیکھیں جو انسان بالکل غلط رویہ اختیار کرے گا، کوئی انسان ہو، کوئی علماء ہو، تو اس کو بھائیو ہم الحمدللہ سے جو حق ایک اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ بیان ہوتا ہے، الحمدللہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت سے جو ہم بیان کرتے ہیں، تو الحمدللہ سے حق بھائیو اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ بیان ہوگا۔ تو طارق مسعود صاحب بھائیو بڑی افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے پہلے جو ہے یزید کا واضح لفظوں میں دفاع کیا، تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی ویڈیو آپ کو چلا کے دکھاتا، تو خصوصی جو طارق مسعود کے فالوور ہیں، ہم نے اپنے پیج پر بھی لکھا تھا کہ وہ لازمی جو ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، تو ان کے لیے ہم آج خاص پیغام دیں گے کہ اس علماء جو ہے اس کے پیچھے اس کا جو بے نقاب اس کو آج ہم کریں گے، جو یہ غلط لوگوں کے اندر ایک چیز کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتا ہے، یزید کی جھوٹے جو یزید کا دفاع یہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 بھائیو، پہلے اس نے جب یزید کا دفاع کیا ایک ویڈیو میں، سب سے پہلے تو یہ انہوں نے سہارا لیا جناب تقی عثمانی صاحب کا کہ جی وہ کہہ گئے۔ اب دیکھیں، اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، تو ان کو کوئی سنت کا حوالہ دینا چاہیے، نہ کہ کسی بھی مفکر یا کسی بھی فقہ کے انسان کا کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر جی خاموشی استعمال کریں تو آپ کریں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی بجائے کہ کوئی حدیث پیش کریں، آپ اس کے اوپر کسی علماء یا کسی بھی ایک محقق کا جو ہے محدث کا آپ جو ہے ایک حجت وہ بتا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو غلط انہوں نے استعمال کیا مفتی صاحب نے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیوں نہ ہم یزید کا دفاع کریں۔ اب دیکھیں، یہ بڑی خطرناک بات، یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ رکھنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، کہ وہ یہاں پہ کہتے ہیں بڑا واضح، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ یزید کا دفاع کریں، کہ یہ ایک بڑی لمبی ایک چین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یزید کو غلط مان لیں تو اس کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، تو ہمیں پھر ان کو بھی غلط ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیں، یہ ہے لمحہ فکریہ کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے یہ لوگوں کا انہوں نے اپنی فکر یہ رکھ لی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حق کے اوپر بھی پردہ ڈال دو، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کہ اس بہت سے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، وہ مجھے پورا تو بڑا یاد نہیں ہے۔ تو یہ جو پردہ نشین ہیں، اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے، تو مفتی صاحب کو پتہ ہے، ان علماء کو پتہ ہے کہ اکیلا یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے جو نامی نیز جو اصحاب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اصحاب رسول جو ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی، جنہوں نے یزید کو مضبوط کیا، جنہوں نے یزید کو اس جو ہے وہ قدر جو ہے ان کو مضبوط کیا، اس کی خلافت کو اس کو یہاں تک پہنچایا کہ اس کے اندر یزید کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ اس نے امام حسین علیہ السلام جیسے جو ایک نیک اور پارسا اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والے جو انسان تھے، ان کو بھی اس نے جو ہے اپنی بیعت کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں۔ یہ مفتی صاحب پہلے آپ اس کا بیان دیکھیں، جو اس کے فالوور ہیں وہ تو جانتے ہیں، تو جو نہیں جانتے اس کے پیج میں جا کر یزید کے ٹاپک پہ جو انہوں نے اوپر نیچے ان کی 3-4 ویڈیوز ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر جب پہلی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم یزید کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو پھر ہمیں، اور جو صحابہ ہیں انہوں نے نام بھی لیا عبداللہ بن عمر کا، تو انہوں نے نام بھی لیا اپنی ویڈیو میں کہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے بیعت کی یزید کی، تو اگر ہم یزید کو غلط کہیں گے
تو پھر ہمیں عبداللہ بن عمر کو بھی غلط کہنا پڑے گا، اور جن جن صحابہ نے بیعت کی تو ہمیں ان کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ان کا طریقہ ہے واردات، کیسے میٹھی چھری بن کے تو وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کر دیا، اتنا ظالمانہ اقدام ہوا، اور پھر جس نے شہید کیا ان کی بھی وہ ان کو انعامات سے نواز رہا ہے یزید۔ پھر پہلی ویڈیو میں انہوں نے اس طرح بیان کیا، اگلی ویڈیو میں پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی تقی عثمانی صاحب کا سہارا لیا کہ جی انہوں نے کہا ہے تو خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر پر انہوں نے جب ان کو لان تان ہوئی، یہ ویڈیو انہوں نے بھیجی تو جو اہل بیت کے ماننے والے تھے انہوں نے بڑی ان کو جو ہے وہ لانتے بھیجی، درجنوں کے حساب سے، کہتے ہیں کہ بڑی ہول سیل۔ ان کا اپنا بیان ہے، طارق مسعود صاحب خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے بالکل ہول سیل کے حساب سے مجھے لانتے ریسیو ہوئی ہیں۔ تو بھائیو وہ ہونی تھی۔ اگر آپ اہل بیت کے مقابلے میں جو ان کے قاتلین ہیں ان کو پناہ دیں گے، ان کے اوپر جو ہے آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، بجائے کہ ان کے اوپر آپ لانتے بھیجیں جو قاتلین حسین ہیں، تو اگر آپ ان کا دفاع کریں گے تو بھائیو آپ لعنت کے آٹومیٹک حقدار بنیں گے، وہ مفتی صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو۔ تو مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے بہت سی لعنتیں ریسیو ہوئی، تو جب انہوں نے اس کے جب لعنتیں ریسیو ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ویڈیو کلپ چڑھایا کہ جی میں اس کا جھوٹا پھر دفاع کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے وہ بالکل رجوع نہیں کیا کہ کہتے ہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ نہیں کیا، ڈٹھائی سے پھر دوبارہ ویڈیو بنائی، اس میں پھر انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی آپ خاموشی اختیار کریں، یزید کا جو ہے قتل حسین میں جو ہے کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ پوائنٹ لمحہ فکریہ۔ او بھائیو، کربلا معلیٰ میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے آل رسول کے اوپر، 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہوا ہے، اور 18 سال کا کڑیل جوان جو بالکل ہم شکل پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ہم شکل جناب علی اکبر علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے جوان، وہ شہید ہوئے۔ اتنا کربلا معلیٰ میں جو ظلم ہونے کے باوجود بھی جو بھی علماء یہ سمجھے کہ ہمیں ابھی بھی دلیل چاہیے کہ یزید جو ہے اس نے غلط کیا یا وہ صحیح تھا یا اس کا ثابت نہیں ہے، تو بھائیو اس کو پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں پھر جھانکے اور دیکھے کہ کیا میں مسلمان ہوں کہ نہیں، اللہ سے جو ہے وہ دعا کرے، سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے معافی مانگے اپنے کسی جو اس نے ماضی میں کوئی گناہ کیے ہوں کہ اللہ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ڈالی، اور وہ جو ہے قاتلین اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے وہ انسان۔ میرا نہیں خیال کہ بھائیو یہ گفتگو اس لائق ہے کہ اس کو کیا جائے کہ اتنی واضح امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ قربانی دی کیوں تھی؟ وہ جنگ بھی لڑ سکتے تھے، اور بھی کوئی بہت ان کے پاس جو ہے وجوہات تھی۔ رستے میں ان کو جب وہ کوفہ کے لیے نکلے تو ان کو رستے میں پتہ چل گیا تھا کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، تو امام حسین چاہتے تو واپس جا سکتے تھے، وہ کیوں نہیں واپس گئے؟ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں آج واپس جاؤں گا تو یہ میرے جو قاتلین ہیں جو میرے قتل پر آمادہ ہیں تو یہ مجھے ضرور قتل کریں گے، تو اس کی بجائے کہ یہ مجھے چھپ کر کہیں چپکے سے جو ہے مجھے چھپ کر مار دیں اور پتہ ہی نہ چلے، گمنام رہیں، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا بھائیو وہ تھا یہ، وہ چاہتے تھے کہ میرے جو قاتل ہیں وہ سر فہرست جو ہے وہ نظر آئیں، وہ ڈھکے چھپے نہ رہیں۔ آپ نے اسی لیے میدان میں بالکل واضح ایک میدان مقرر کیا، آپ نے وہاں پہ بہادری کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا، بالکل تاریخ میں یہ چیزیں بیان ہیں۔ اور آج کچھ علماء جو ہیں اور یہ مفتی صاحب آج پھر یہ یزید کا دفاع جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مشن ہے کہ جو میرے قاتلین ہیں وہ چھپے نہ رہیں، وہ واضح ہوں، بالکل نومینیٹ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چھپا رہے ہیں کہ یزید کا جی باقاعدہ نام نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا مفتی صاحب نے کہ نہیں جی یزید کا شرابی ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں افسوس ہے، بارہا مجھے امید نہیں تھی مفتی صاحب سے کہ اس حد تک یہ گر جائیں گے کچھ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ تو اب دیکھیں حق سے یہ علماء کس طرح آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بھائیو۔ او بھائیو، سب سے بڑا ثبوت یہی ہے، یہی کافی ہے
کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کے لیے اس نے جرت کی۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک اس لائق انسان نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جب بیعت کے لیے ان کے اوپر سختی کرے، اور سختی کرنے کے باوجود پھر اس نے یہاں پہ دل نہیں بھرا، سختی کی، اس نے باقاعدہ سے حکم دیا۔ پہلے کوفہ کا گورنر اور تھا، وہ نرم دل تھا، اس نے اپنے وہاں سے خط بھیجا اور سخت بندہ ابن زیاد کو اس نے وہاں پہ جو ہے نامزد کیا کوفہ میں۔ تو اس نے اگر اس کو ہمدردی ہوتی، یزید کا اس میں ہاتھ نہ ہوتا، تو وہ نہ وہاں پہ پیغام بھیجتا، نہ ابن زیاد کو حکم دیتا کہ سختی کرو، مجھے یا تو امام حسین علیہ السلام کا سر دو یا مجھے بیعت چاہیے، کسی بھی حال میں مجھے بیعت چاہیے۔ یہ اس کا مطالبہ تھا کہ اس نے واضح الفاظ میں بارہا جگہ یہ روایتیں موجود ہیں یہ یزید کی طرف سے کہ اس نے واضح پیغام بھیجا کہ مجھے ہر حال میں، جب ایک بندہ کہہ دے کہ مجھے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، تو اب اس میں واضح تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس میں یہی لکھا ہو کہ وہ کہے کہ تم حسین کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ اس نے تو واضح کہا کہ مجھے ہر حال میں بیعت چاہیے، اگر یہ بیعت کرے مولا امام حسین تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس کو جو ہے سزا دی جائے ہر طرح کی۔ تو یہ باقاعدہ سے یزید نے یہ کلیہ جو ہے اپنایا۔ یزید بالکل اسی وجہ سے لعنتی ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی دو راہیں نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک جھوٹی جو حدیث بھی بیان کرتے ہیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ یہ نہ کہیں کہ چشتی صاحب نے ہمیں وہ حدیث نہیں بیان کی، وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر ایک جھوٹی روایت، جو بالکل ایک روایت اور وہ بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف روایت، اور ایک روایت کے سارے جھوٹی روایت، اور وہ بھی دیکھیں گم شدہ سی روایت ہے، اس میں کوئی واضح نہیں ہے بات کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جو اس لشکر میں شامل ہوں گے وہ سارے جنتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بالکل گم شدہ سی یہ چیزیں ہیں، ان میں کوئی واضح بات نہیں ہے، اور اس میں یزید شامل تھا نہیں تھا، یا اگر ہوگا بھی تو دیکھیں ایک بندہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ایک پیدا ہونے والا مسلمان کے گھر میں ہو تو وہ جنتی پیدا ہوتا ہے، تو بڑا ہو کے وہ خود اپنے اعمال سے دوزخ میں جاتا ہے، اپنے اعمال سے لعنتی بنتا ہے۔ تو یزید کا بھی یہی ہے کہ وہ شروع میں اگر ٹھیک تھا تو ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے ظلم و ستم کیا تو وہ بالکل بھائیو کوئی اس میں شک نہیں ہے، ہم تو کروڑوں لعنتیں بنام یزید جو ہے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بلا کسی شک و شبہات کے، اور آپ کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کربلا محلہ میں جو اس نے ظلم کیا، اور اس کے بعد اکیلا کربلا نہیں، اس نے مدینہ کے اندر بھی جو واقعہ حرہ کے اندر کتنے جو ہزاروں صحابہ کے اوپر اس نے ظلم کیا، خانہ کعبہ کے اوپر اس نے حملہ جو ہے وہ کروایا، تو کس چیز کا دفاع کریں گے یہ علماء صاحب؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ علماء جو کراچی والے ہیں طارق مسعود صاحب، تو مجھے تو ان یزید کے ساتھ ان کا کوئی قرب لگتا ہے کہ یزید ان کی ہی کسی خاندان سے کوئی تعلق مجھے لگتا ہے واضح کہ ان کے خاندان سے پیچھے کوئی لڑی ہے کہ جس سے یزید جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار معلوم ہوتا ہے، کہ جس طرح سے یہ گھما پھرا کر اور جتنا یہ یزید کی ساتھ اور اس کے جو دفاع کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹا دفاع، اور اہل حق بھائیوں موجود ہیں تو یہ جو مرضی یہ ناسبی کریں، ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے منہ، ان کے نقاب آپ دیکھیں کہ منہ کے اوپر انہوں نے نقاب اوڑا ہوا ہے، جھوٹا دعویٰ بھی کریں گے اہل بیت کی محبت کا۔ تو بھائیوں یہ ایک پوائنٹ میں آج آپ کو واضح کرتا چلوں کہ دو محبتیں، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے دشمنوں کی محبت کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بالکل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن مجید کے عین مطابق یہ آج میں آپ کو ایک کلیہ دے رہا ہوں سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے۔ بھائیوں آج لے لیں ہم سے یہ بھی، تو زندگی میں آپ کے کام آئے گا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا تو وہ پھر اہل بیت کے دشمنوں کا کوئی دفاع نہیں کرے گا، وہ واضح طور پر اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر جو لعنت بھیجے گا، بھیجنی چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کے فرشتے اور دنیا میں جو جتنے بھی مومن ہیں وہ بھائیوں واضح طور پر لعنت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیات واضح آئی ہیں لعنت کے حوالے سے کہ جو علماء حق جانتے ہوئے بھی حق چھپاتے ہیں، حق آشکار نہیں کرتے، تو ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے۔
اور اللہ کے فرشتے اور زمین پر مومن اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھائیو ہمارا موضوع سمجھ گئے ہوں گے، اور خصوصاً جو مسترق مسعود صاحب کے اگر کوئی فالوور ہمیں دیکھ رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مفتی صاحب کو کوئی ہوش کے ناخل جو ہے ان کو دلائیں، اور ان کو کہیں کہ اپنا جو ہے وہ رجوع ریکارڈ کروائیں۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو پھر ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ اس علماء سے ویسے ہی باز آئیں، اس کو سننا آپ بند کریں، نہ سنیں۔ یہ بالکل ڈھونگی ہے، بالکل ڈرامے باز ہے۔ جو بھی یزید کا دفاع کرے گا جھوٹا تو وہ بالکل یزید کا ہی طرزدار ہے، اس کا دین اسلام سے بھائیو کوئی تعلق نہیں ہے، تو بالکل اس کو سننا بھی پھر جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی اور علماء کو سن سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی پکی اور سچی محبت راسخ کرے، اور اہل بیت کے وسیلے سے اللہ ان کی نیک دلی حاجتیں جو بھی وہ دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، ان کی تمنائے نیک جو کافی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، تو وہ سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے اور پائنتن پاک کی نسبت سے اللہ ان کی قبول و منظور فرمائے۔